ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سیاسی بدماشوں کو ملک کا تاثر مس کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے۔ ملک کے خلاف ہرزہ سرائی پر حساب لیا جائے گا، کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کا دو ٹوک اعلان۔ کہتے ہیں ایاز صادق نے فوج کا مورال گرانے کی کوشش کی، پی ڈی ایم کے کسی رہنما نے مذمت تک نہیں کی۔ اپوزیشن ملک کو عدم استحکام کی جانب دھکیل رہی ہے۔ نون لیگ میں اختلاف رکھنے والوں کو مسلم لیگ پاکستان بنانے کا مشورہ دے دیا۔ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر نے نہ تو اس کی تردید کی نہ اس کی مذمت کی، یعنی کہ ظاہر یہ ہوا کہ یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا۔ جو پولیٹیکل ویگابونڈز ہیں، سیاسی بدماش جو پھر رہے ہیں اور جو اس ملک کے امیج کو بری طرح سے مسخ کر رہے ہیں، ان کی اجازت ہماری حکومت بالکل نہیں دے گی۔ ہم ان کو اس قسم کی سٹیٹمنٹس پہ ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی نہیں جائے گی۔ اب سیاسی مفادات کے بجائے قومی مفادات پہ سیاست ہوگی۔ نواز شریف، مریم، بلاول، فضل الرحمان، ان کا جو بیانیہ ہے وہ کسی طرح سے بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ کوئٹہ میں ہونے والے پی ٹی ایم جلسے کے بعد مسلم لیگ نون بلوچستان میں اختلافات سامنے آ گئے۔ قائم مقام صوبائی صدر جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے پی ڈی ایم کے جلسے میں سابق وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری کو مدعو نہ کرنے پر پارٹی قیادت سے احتجاج کیا تھا۔ ثناء اللہ زہری اور بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کے درمیان تنازع کے باعث ثناء اللہ زہری کو جلسے میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کو پارٹی کے بیانیے سے بھی اختلاف ہے، وہ جلد پریس کانفرنس کر کے مستعفی ہونے کا اعلان کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق اپنے موقف پر ڈٹ گئے۔ کہتے ہیں اپنی بات پر قائم ہوں، نہ پہلے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا نہ آئندہ دوں گا۔ میرے پاس بے شمار راز ہیں، میرے سیاسی بیان کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ بات فوج کے نہیں حکومت کے خلاف کی تھی۔ حکومتی ترجمانوں نے بھارتی بیانیے کو آگے بڑھایا۔ حکومت سے بہت اختلافات ہیں، صرف پاکستان کے مفاد میں ایک ہیں۔ افواج پاکستان کو اس لڑائی سے باہر رکھیں۔ میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں، میرے پاس بے شمار راز ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کے، اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں۔ غیر ذمہ دارانہ نہ سٹیٹمنٹ دی ہے نہ انشاءاللہ دوں گا۔ پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے۔ اب مجھے حق ہے کہ میں کسی اور کو غدار کہوں، نہ کسی اور کو حق ہے کہ وہ مجھے غدار کہے۔ سیاسی بات کو جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اس سے پاکستان کے بیانیوں کو فائدہ نہیں ہوا۔ افواج پاکستان کو میرے سٹیٹمنٹ سے نتھی کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے جو لڑائی لڑنی ہے وہ ضرور لڑیں، افواج پاکستان کو اس لڑائی سے باہر رکھیں۔ میری سٹیٹمنٹ دیکھی جا سکتی ہے، اس میں نے اس حکومت کے بارے میں گفتگو کی تھی جس کو غلط انداز میں انڈین میڈیا کی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے یہاں حکومتی لوگوں نے اس کو مس ریڈ کیا۔ ہمیں شدید تحفظات ہیں اس حکومت سے، مگر وہ سیاسی اختلافات ہیں۔ آج بینر اور پوسٹر جو لاہور میں لگے، یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ اختلافات رائے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن کسی کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حق نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے، ہم پر حکومتیں مسلط نہ کی جائیں۔ پی ڈی ایم کو توڑنے کی سازش کراچی میں بنائی گئی، لیکن وہ ہم نے مل کر ناکام بنا دی۔ استعفے سب سے آسان راستہ ہے، لیکن پی ڈی ایم مشترکہ حکمت عملی بنا کر ہی آگے بڑھے گی۔ پی ڈی ایم قائم ہے۔ پی ڈی ایم کو توڑنے کی سازش کراچی میں ہوئی، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنی بھرپور حکمت عملی سے اس کو ناکام بنایا۔ جہاں تک استعفوں کا مسئلہ ہے، یہ بہت ہی مختصر اور آسان راستہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے پی ڈی ایم کے آنے والے آپشنز میں شامل ہے، جو بھی طے ہوگا ہم باہمی مشاورت کے ساتھ جس موقع کو مناسب سمجھیں گے اس آپشن کو استعمال کریں گے۔ اختلافات کے حدود ہونے چاہیے، لیکن کسی کو اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ ہم ان سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی لیتے۔ دھاندلیاں نہ کی جائیں، ملکی سیاست میں مداخلت نہ کی جائے، آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے، ہم ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ لیکن یہ کہ خود کو محور سمجھ کر، خود کو مالک سمجھ کر الیکشن کے نتائج کا خود کو مالک سمجھیں اور عوام کے ووٹ کی تقدس کا یہ عالم ہو
तो फिर ज़ाहिर है इख्तलाफ भी होंगे। तो गुफ्तगू सुनी आपने मौलाना फजलुर रहमान की। उन्होंने कहा कि इख्तिलाफ राय होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन किसी को हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जारी करने का हक नहीं है। साथ उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए, हम पर हुकूमत मुसल्लत ना की जाए। इसी पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी ताहिर अशरफी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इस हवाले से बात करते हैं। ताहिर अशरफी साहब, क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। इसमें बात ये है कि जो अयाज सादिक साहब ने कहा वो सबको मालूम है कि उन्होंने गलत कहा। उसके ऊपर अगर ये कहा जाए कि ये बयानियां हम और फैलाएंगे और इस बयानिए को जनाब हम, तो भाई आप अपना जो बयानियां फैलाना चाहते हैं फौज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के इदारों के खिलाफ, तो आप आइए, कौम आपसे हिसाब कर लेगी। और ये गैर जुमे और ये कहना कि जी बड़े राज है हमारे पास, तो आप एक बार जो पटारी में है आप सारा कुछ निकाल लीजिए। आप ये समझते हैं कि इससे पाकिस्तान को कोई आप नुकसान पहुंचा लेंगे, आप मुल्क के सलामती के इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ बड़ी वाज़ेह है। और मुझे ये बताइए कि जिस दिन हिंदुस्तान के 2 जहाज मेरे शेरों ने, अल्लाह किए मुजाहिदों ने, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, पाक फजाइया के जवानों ने जो गिराए थे वो फौज का हिस्सा थे या मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा थे? पसीने तो उनको आए हुए थे कि जो मोदी के दोस्त थे या मोदी एंड कंपनी थी, उनको पसीने नहीं, वो तो हंस रहे थे क्योंकि हम फातेह हैं, तारीख में हम फातेह लिखे गए हैं उस दिन का। और उन 2-4 दिनों के अंदर की जो कैफियत हैं, जब कोई तारीख लिखेगा तो बहुत अच्छा पता चलेगा कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह और अफवाज पाकिस्तान ने कितना मुंह तोड़ जवाब दिया था, और ये सबको पता है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक है कि वो अफवाज पाकिस्तान पर हमलावर हो और वो इमरान खान साहब को निशाना बनाने के लिए वो अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाए, तो ये कौम उनके साथ हिसाब कर लेगी। आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि ये बयानियां तो खुद मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं मान रहे, और चंद लोग ये जो कह रहे हैं जी इस बयानिए को और फैलाया जाएगा, मुल्क में जनाब फसाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ना मुल्क में फसाद होगा, ना आपके इस बयानिए को कौम तस्लीम करेगी, ना पहले कौम ने तस्लीम किया है। अगर कौम ने तस्लीम किया होता तो आज आप लंदन में जाके तो ना बैठते। इस तरह का बयानिया लंदन में बैठे एक शख्स ने और भी दिया था, आज वो कहाँ है? तो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की कौम के दरमियान जो भी रिफ्ट पैदा करने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवानों और क़यादत के खिलाफ, वो पहले भी नाकाम हुआ है, आइंदा भी नाकाम होगा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयानात जो हैं वो एहतियात करनी चाहिए। आप सियासत कीजिए, सियासी मैदान में आपको कौन रोकता है सियासत से? लेकिन अगर आप ये समझें कि आप सियासत की आड़ में मुल्क के सलामती के इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को, उनकी क़यादत को निशाना बनाएंगे, तो ये बात ना कौम कबूल करेगी और ना कबूल की जा सकती है। मुझे बड़ी हैरानगी है। चाहिए तो ये था कि रियाज सादिक साहब अपने इस बयान के ऊपर माजरत कर लेते तो बात ख़त्म हो जाती, लेकिन वो और उनके कुछ लोग जो हैं, और अब हमारे मौलाना साहब बड़े समझदार हैं, जब उससे कहते हैं कि ये बड़ा जिम्मेदाराना बयान था, तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं कह रहे, वो हिंदुस्तान के लिए कह रहे हैं कि उनके लिए ये बयान बड़ा जिम्मेदारी का हामिल हो गया। ये इस बयान के साथ जो कुछ हिंदुस्तान में खुशियां मनाई गई, तो जब आपका दुश्मन खुश होता है आपकी किसी हरकत से, तो वो कतई तौर पर आपके मफाद में नहीं होती। पाकिस्तान का दुश्मन जिस बात से खुश हो, इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बात है। तो मेरी तो यही गुजारिश है सियासी क़यादत से कि वो मेहरबानी फरमाएं, सियासत करें, अपनी सियासत के लिए मुल्क के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान को और कौमी गैरत और हमीयत को जो है वो निशाना ना बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मजबूत कौम और मजबूत फौज रखते हैं और अपने मुल्क का दिफा पहले भी हमने किया है, आइंदा भी करेंगे। और इसके लिए हमें अफवाज पाकिस्तान जो है वो तो शहादत पे ईमान, तकवा, जिहाद फी सबिलिल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हमारा जवान सियाचिन की बुलंदियों पर भी और अफगानिस्तान के पहाड़ों पर भी रात को 3 बजे उठ के शहादत मांगता है। तो आपके इस तरह के बयानात से क्या आप साबित करना चाहते हैं? खुद जरा अपने बयान को अच्छी तरह सुन लेते या सादिक साहब, तो मेरा ख्याल है ये मौक़िफ़ जो आज वो अपना रहे हैं वो ना अपनाते।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ سیاست کیجئے لیکن سیاست کی آڑ میں افواج پاکستان اور اداروں کو متنازع نہ بنائیں. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں شرم نام کی کوئی چیز نون لیگ کے قریب سے نہیں گزری. چور آقاؤں کی کرپشن بچانے کے لیے اس حد تک گرنا انتہائی شرم کی بات ہے. ایاز صادق کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے شہباز گل کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے کے بعد بھی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں. پہلے ریاست کے خلاف زہر اگلنا پھر مکر جانا نون لیگ کا وتیرہ ہے. افسوس کہ ایسے مفاد پرست اور کم ظرف لوگ اس ملک پر مسلط رہے ہیں. کاغذی شیر اور جعلی انقلابی کرپشن کا حساب دیے بغیر بچ نہیں سکیں گے. ایاز صادق کو متعارف کرانے کا مقصد شاہد خاقان عباسی کے بیانات ہو سکتے ہیں جو انہوں نے ڈائلاگ کے حوالے سے دیے. شیخ رشید کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل سکتی ہے تو کسی اور سے بھی ضرور مذاکرات ہو سکتے ہیں. اگر کسی حادثے سے جمہوریت کو دوچار کرنا ہے تو پھر شوق سے مذاکرات کے دروازے بند کر دیں. سیاست کو ریاست پر اہمیت دی جا رہی ہے. ان کا ایجنڈا اس خوفناک حد تک آگے بڑھتا جا رہا ہے. DGISPR کو کہنا پڑا فوج میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. فوج ہی اتنے شدید حالات کے باوجود جمہوریت کی ضمانت ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سیاست سے لڑائی کرنی ہے تو عمران خان میدان میں ہے. اگر آپ نے ریاست سے لڑائی کرنی ہے تو اس کے نتائج بڑے سنگین ہیں. غیر ملکی ایجنڈا ہے. اس انتشار اور خلفشار سے یہ نہ ہو کہ سیاسی قوتوں کو پچھتانا پڑے. پاکستان کے دشمن بغلیں بجا رہے ہیں, شادیانے بجا رہے ہیں ایاز صادق کے بیان پر. ایاز صادق کو نواز شریف نے ایک دم لانچ کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ شاید خاقان عباسی کے وہ بیانات بھی ہو سکتے ہیں جو انہوں نے ڈائلاگ کے لیے دیے ہیں. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل سکتی ہے تو کسی اور سے یہ ڈائلاگ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ضرور ہو سکتے. جو بیج نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے بو دیا ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ان کے لیے نہ صرف مشکلات ہیں بلکہ ناممکنات ہو گئی ہیں. نہ ملک مارشاء اللہ کی طرف جا رہا ہے, نہ عمران خان اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. عمران خان اس سارے کرائسس سے سرخرو ہو کے نکلے گا. بعض اپوزیشن رہنماؤں کے بیانات قومی مفادات کے خلاف ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے ایاز صادق کے متنازع بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا پاکستان کی مسلح افواج پر پوری قوم کو فخر ہے. پاک فوج مشکل کی ہر گھڑی میں سرخرو رہی ہے. ہماری مسلح افواج قوم کی آن شان اور مان ہے. انہوں نے کہا ایسے بیانات ملک دشمن کے بیانیے کے عکاس ہیں. ایاز صادق سمیت بعض اپوزیشن رہنما ملک دشمنی کی حد پار کر چکے ہیں. عوام مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. ملک دشمن بیانی کی پاکستان میں رتی بھر بھی گنجائش نہیں ہے. قوم کی تائید سے پاکستان کی سالمیت پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. اور ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.